بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے آداب۔ آداب الاغتسال ہی آداب الوضوء۔ غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، یعنی وضو میں جو چیزیں مستحب ہے، ادب اسے کہتے ہیں، جو کام اچھا ہے مستحب ہے وضو میں کرنا چاہیے۔ الا انہ لا یستقبل القبلۃ، لیکن غسل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل نہ کرے، لأنہ یکون غالبا مع کشف العورۃ، کیونکہ بندہ غالباً اکثر ہوتا ہے کشف عورت کے ساتھ۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ عام طور پر بندے جب غسل کر رہا ہوتا ہے شرمگاہ کھلی ہوتی ہے، اس لیے قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ وَقُرِیَ فِیہِ مَا قُرِیَ فِی الْوُضُوءِ، اور کاریہ یکرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند ہونا، تو غسل میں وہی چیزیں مکروہ ہیں جو ساری چیزیں وضو میں مکروہ ہیں۔ جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ غسل میں بھی مکروہ ہے، اور جو وضو میں سنت ہے وہ غسل میں بھی سنت ہے۔ وضو میں ایک سنت یہ بیان کی تھی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن غسل قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے غسل میں جن جن موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، کن کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے وہ بیان کریں گے۔ کس کس وقت میں غسل کرنا سنت ہے۔ پہلے یہ بیان کیا غسل کے اندر سنتیں کیا ہیں، اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ غسل کرنا کس کس وقت غسل کرنا سنت ہے۔ یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، سن یسن سنتن، اس سے مضارع یسن سے مضارع مجہول ہے، یسن سنت قرار دیا جاتا ہے غسل 14 چیزوں کے لیے۔ 14 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ صلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وصلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وللاحرام، اور حج اور عمرے کا احرام پہننے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں سورج کے ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ 4 کون کون سے آگے؟ جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہوئے، احرام کی نیت کرتے ہوئے غسل کرنا سنت ہے، اور حاجی کے لیے زوال کے بعد عرفات میں 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں غسل کرنا سنت ہے۔ یہ جو جمعہ کی جو فضیلت ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ جمعے کے دن کے لیے سنت ہے، بعض نے کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد نماز پڑھتے ہیں تو انہی کے لیے سنت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جمعے کا وہی مقام ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت عظمت، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن غسل کی سنت ادا ہو۔ اس طرح عیدین پہ جو ہے نا وہ کوشش کیا کرے کہ عید والے دن بھی بندہ غسل کر لے تو یہ سنت ادا ہو جائے۔ جو ظاہر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے تو حضور کے زمانے میں تو خواتین مسجد میں جایا بھی کرتی تھی، عید کی نماز کے لیے بھی اب نہیں جاتی ہے، تو وہ اس کے علاوہ جو ویسے سنت وہ ادا کر لے غسل کی تو اس غسل کرنا چاہیے۔ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، 16 چیزوں میں 16 جگہوں پہ غسل کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا اس پہ، اچھا ہے۔ اگر غسل کریں گے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لمن اسلم طاہرا، جو بندہ اسلام قبول کرے طہارت کی حالت میں، یعنی کوئی بندہ مسلمان ہوا تو اس پر غسل لازم نہیں تھا، غسل اس نے کیا ہوا تھا، پھر اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، جو عمر کے حساب سے بندہ بالغ ہو جائے اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جس کو بلکہ وہ بات نہیں آئی پیچھے بالغ ہونے کی، لڑکے کے بالغ ہونے کی جو ظاہری علامت ہے وہ احتلام ہے، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا غسل کے فرائض میں،
کہ اگر اس نے خواب میں کوئی دیکھا اور اس کے جسم سے منی نکلی اور منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی ہے تو وہ یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا، اور آئندہ جب بھی ایسے ہوگا اس کے ساتھ اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ اور لڑکی کے لیے حیض کا آنا یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ جو ظاہری علامتیں ہیں، اگر کسی کی علامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن وہ اس کی عمر اتنی ہو گئی جو بالغ کی عمر ہوتی ہے، تو پھر بھی اگر وہ غسل کر لے تو مستحب ہے۔ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ لڑکی کے لیے کم از کم جو عمر ہے نا بالغ ہونے کی وہ 9 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 سال، یعنی کہ 9 سال سے پہلے کوئی لڑکی کوئی کہے کہ وہ بالغ ہو گئی ہے تو وہ بالغ نہیں ہو سکتی، اور 12 سال کی عمر تک یعنی اگر اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، حیض نہیں آیا، لیکن 12 سال اس کی عمر ہو گئی تو اسے بالغ سمجھا جائے، تو اس وقت 12 سال اس کی عمر کے پورے ہو گئے تو اس کا غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ اس طرح لڑکے کی عمر جو ہے وہ کم از کم جو عمر ہے وہ بالغ ہونے کی 12 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 15 سال مقرر کی گئی، کہ اگر کوئی بچہ لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے پہلے وہ یہ کہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ بالغ نہیں ہوا، تو 12 سال کے بعد یعنی 15 سال کی عمر تک لازمی وہ بالغ ہو جائے گا۔ اگر اس کی احتلام والی وہ جو علامت ہے وہ ظاہر نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی 15 سال کی عمر ہو گئی تو سمجھ لے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، اور اس کے بالغوں والے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پر بالغ ہونے کی عمر اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ مثلا لڑکی کو جب یہ کہا کہ 12 سال کی عمر میں لازماً اس کو کہا جائے گا کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں جب اس کے 12 سال مکمل ہوں تو اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہیں بھی ہوئی ہے تو پھر بھی نماز اس پہ فرض ہو جائے گی۔ جو ہی بندہ بالغ ہوا نا تو اگلی نماز اس پر فرض ہے، اب وہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسے لڑکے کے لیے جب وہ بالغ ہونے کی علامت ویسے احتلام والی ظاہر نہیں ہوئی لیکن اس کی عمر 15 سال ہو گئی تو بالغ ہو گیا، اب اس پر نمازیں فرض ہے، روزے اس پر فرض ہے۔ اب روزہ اور جو نماز بغیر عذر کے چھوڑنا اس کے لیے یہ سخت گناہ ہوگا۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، جس بندے کو جنون سے افاقہ ہوا، ایک بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا، بالکل دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اب وہ اس کی کیفیت ختم ہو گئی، اب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وَعِنْدَ حَجَامَةٍ، حجامت پچھرے لگوانے کے بعد، اردو میں پچھرے لگوانا اسے کہتے ہیں حجامت۔ یہ آج کل تو اور طریقہ حجامہ کا پہلے ہوتا تھا کہ جو حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، جو وہ مختلف رگوں سے مختلف جگہ سے خون نکالا کرتے تھے، اس طرح مارتے رہتے تھے آہستہ آہستہ اس پہ، اور اس سے خون رشتہ تھا جس سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا، خون نکلوانے سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ اب حجامہ کا ایک اور طرح سے وہ کرتے ہیں کہ کپ سے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اس جلد کی، اس جہاں سے انہوں نے خون نکالنا ہوتا ہے اس جگہ کو نرم کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کپ لگاتے ہیں وہ مشین کے ساتھ، تو اس سے وہ پانی آہستہ آہستہ خون جو اندر سے رشتہ رہتا ہے۔ یہ کسی نے حجامہ لگوایا تو اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ وغسل میت، کسی بندے نے میت کو غسل دیا تو اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے کر لے، تو کرنا ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ مسئلہ سنتے ہیں نا تو اس طرح کا مسئلہ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غسل کرنا ضروری ہے، جی میت کو اس نے غسل دیا ہے تو غسل کرنا ضروری فرض نہیں ہے اس پہ، اچھا ہے کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پہ کپڑوں پہ چھینٹے وغیرہ پڑے ہوں تو وہ غسل کر لے۔ تو اگر پیچھے تو آیا تھا کہ وضو اگر اس کا ہے تو وضو کر لے، تو پھر بھی وضو کر لے تو وہ مستحب ہے اس کے لیے، تو غسل بھی کر سکتا ہے، غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ ایک بات شاید پھر مجھے اس میں بھول جائے، کوئی مسئلہ جب آئے نا تو آپ سے مسئلہ پوچھا جائے یا آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ عام طور پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا، اب وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے مسئلہ کیا تھا، اب یہ کرنا اس کو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی حیثیت دیکھنی ہے کہ فرض ہے یا واجب ہے، اگر وہ ہے فرض یا واجب تو پھر تو کرنا ہی کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر ہے وہ سنت تو کبھی بندے نے کبھی چھوڑ دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، اور عادت نہیں بنائے اسے چھوڑنے کی، اور اگر مستحب ہے تو اسے ہمیشہ بھی چھوڑ دیا تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے۔ تو اب آپ الگ سے دیکھیں نا، یہاں پہ الگ الگ باب بنے ہوئے،
غسل کے فرائض ہم نے الگ پڑھے، سنتیں الگ پڑھ رہے ہیں، مستحبات الگ پڑھ رہے ہیں، تو اب فرض کا درجہ یہ ہے کہ وہ چھوڑ دینے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، واجب چھوڑ دینے سے بھی گناہ گار ہوتا ہے، وہ اسے رہ جائے تو اسے ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن جو سنت غیر موقدہ ہے یا مستحب ہے اس کو اگر بندے نے چھوڑ بھی دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ وفی لیلۃ براۃ، لیلۃ البراۃ، شب برات جسے کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات، اس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ولیلۃ القدر اذا رآہا، اگر کوئی شب قدر پا لے، شب قدر کو دیکھ لے، تو جو رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے تو وہ بھی غسل کرے، مستحب ہے۔ ولدخول مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کے شہر پاک میں داخل ہونے کے لیے بھی، حضور کے شہر میں داخل ہو تو وہاں بھی غسل کر کے، مستحب یہ ہے کہ غسل کرے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ وللوقوف بمزدلفہ غداۃ یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو، غدات کہتے ہیں صبح کو، مزدلفہ جگہ کا نام ہے۔ جب قربانی کے دن کی صبح کو حاجی جب مزدلفہ جاتے ہیں، یہ رات مزدلفہ گزارتے ہیں، 9ویں اور 10ویں کے درمیانی رات جو ہے، تو اس رات بھی غسل کر لینا مستحب ہے۔ وَإِنَّ دُخُولِ مَکَّۃَ، مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو غسل کرنا مستحب ہے۔ ولی طواف زیارتی، جو فرض طواف ہے حج میں، اس کے لیے